السلام علیکم، میں ہوں رضوان اشرف۔ جج ہمایوں دلاور جو کہ عمران خان کے خلاف فیصلہ سنانے والا جج ہے، اور اس نے عمران خان کے خلاف فیصلہ دیا، اور اتنی عجلت میں فیصلہ دیا، اتنی جلدی میں فیصلہ دیا کہ عمران خان کو حق دفاع بھی نہیں دیا۔ عمران خان نے گواہوں کی ایک لسٹ دی، 3-4 اس میں گواہ تھے، تو زیادہ نہیں تھے، وہ 300-400 گواہ نہیں تھے، جس کو جج ہمایوں دلاور نے ارریلیونٹ کہہ کے اس کو فارغ کر دیا۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے ابھی نوٹسز جاری کیے ہوئے تھے، اس کے باوجود جج ہمایوں دلاور نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، بس اس کو جو حکم آیا ہوا تھا، جو اس کو کہا گیا تھا، اس کے مطابق اس نے فیصلہ سنا کے عمران خان کو سزا دی تھی۔ اب جج ہمایوں دلاور سے متعلق ایک بہت بڑی خبر، بہت بڑی ڈیولپمنٹ، اس کو برطرف کرنے کے حوالے سے، اس کو فارغ کرنے کے حوالے سے، اس کو OSD بنانے کے حوالے سے سامنے آئی ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے، اس کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے؟ کیونکہ کل سے یہ خبر چل رہی ہے، کل سے اس کے اوپر بات ہو رہی ہے، سوشل میڈیا سے لے کر مین اسٹریم ٹی وی چینلز کے اوپر، بہت ساری جگہوں کے اوپر بات ہو رہی ہے، بہت سارے حلقوں میں، ایون کہ طاقتور حلقوں میں، طاقتور ایوانوں میں، وہاں پر بات ہو رہی ہے اس حوالے سے جج ہمایوں دلاور سے متعلق کہ جج ہمایوں دلاور کو کیوں فارغ کیا گیا، یا کیوں اس کو OSD بنا دیا گیا، یا کیوں اس نے بعد میں، اس کا رات کے وقت ایک لیٹر سامنے آیا، اس کے اندر اس نے خود ٹرانسفر کی درخواست کی۔ تو اصل معاملہ کیا ہے؟ اصل معاملے کا کسی کو نہیں پتا، وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا کہ اصل معاملہ کیا ہے، جس کی وجہ سے جج ہمایوں دلاور کو پکڑ کے OSD بنا دیا گیا اور اس کو فارغ کر دیا گیا۔ کیا یہ واقعی میں جج ہمایوں دلاور جو خط میں بیان کرا ہے، واقعی کوئی ایسی صورتحال ہے، کوئی تھریٹس ہے، یا یہ جج ہمایوں دلاور کے ساتھ کرنا ایک پلان کا حصہ ہے؟ یہ کیا معاملہ ہے اس کے ساتھ؟ اس پورے معاملے میں ہو کیا رہا ہے، وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ اور دوسرا یہ کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو حالات بن چکے ہیں، سیاسی صورتحال پاکستان کی، معاشی صورتحال، آئینی اور قانونی صورتحال، الیکشن کے حوالے سے صورتحال، نگران حکومت کی صورتحال، مہنگائی کی صورتحال، بے روزگاری، لاقانونیت، اور اب مہنگائی کے بعد ایک جو نیا مسئلہ پیدا ہوا ہے پاکستانیوں کے لیے اور ملک بھر میں، مجال ہے یہ ان کے کانوں پر کوئی اس حوالے سے آواز پڑی ہو، مجال ہے، پورے ملک میں اس وقت احتجاج ہو رہا ہے بجلی کے بلوں کے خلاف۔ بجلی کے بل بہت زیادہ آ رہے ہیں لوگوں کو، لوگ پریشان ہیں، کھانے کو روٹی نہیں ہے ان کے پاس، اور نگران حکومت نے آتے ساتھ ہی جس طرح سے پیٹرول مہنگا، بجلی مہنگی، آٹا مہنگا، تو لوگ اب سڑکوں پر آ گئے ہیں۔ تو یہ صورتحال بڑی گمبھیر ہوتی جا رہی ہے، بڑی ہی خطرناک ہوتی جا رہی ہے۔ اس بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آخرکار اس کا سلوشن کیا نکل سکتا ہے۔ پہلے میں آپ کو بتا دوں جج ہمایوں دلاور سے متعلق، یہ جو جج ہمایوں دلاور کے بارے میں کل سے خبریں چل رہی ہیں کہ اس کو پہلے OSD بنا دیا گیا، پھر اس کے بعد اس کا جج کا لیٹر سامنے آیا، اس میں اس نے کہا کہ مجھے تھریٹس بہت زیادہ آ رہی ہیں، اس وجہ سے میں ٹرانسفر ہونا چاہتا ہوں، یہاں سے کہیں اور جانا چاہتا ہوں، تو اس کی وجہ سے اس کو کہیں اور ٹرانسفر کر دیا گیا۔ اب جج ہمایوں دلاور اصل میں آتا ہے ڈائریکٹلی ماتحت چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے، جو عامر فاروق ہیں۔ عامر فاروق جس طریقے سے اس پورے کیس کو لے کر چل رہے ہیں، اس میں صاف نظر آ رہا ہے کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے جس کو سمجھنے کے لیے بڑے کو آپ کو سائنس لڑانی پڑے، بڑے کلیے استعمال کرنے پڑے، بڑی کیمسٹری آپ کو، فزکس اور بایولوجی کے آپ کو اس طرح کے کلیے استعمال کرنے پڑے اور سمجھنا پڑے کہ ہو کیا رہا ہے۔ بڑا سمپل سا معاملہ ہے اور سامنے نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر چل کیا رہا ہے۔ جان بوجھ کے عمران خان کی جو ضمانت والی درخواست ہے اور اس سزا کے خلاف جو جج ہمایوں دلاور نے دی ہے، اس کے خلاف جو پٹیشن آئی ہوئی ہے لطیف کوسہ کی جانب سے اور عمران خان کے وکلاء کی جانب سے، اس کو روکنے کے لیے، اس کو ڈیلے کرنے کے لیے، یہ جان بوجھ کے ایک پلان کے تحت
یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے۔ اور اب جج ہمایوں دلاور کو وہ جیسے ہی لندن سے واپس آیا پاکستان میں آ کے، پہلے تو اس کو او ایس ڈی بنایا گیا، پہلے یہ خبر چلی کہ جج ہمایوں دلاور کو او ایس ڈی بنا دیا گیا اور اس کو فارغ کر دیا گیا۔ تو تقریباً 2-3 گھنٹے ٹی وی چینلز کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر یہ خبریں چلتی رہیں کہ جج ہمایوں دلاور کو او ایس ڈی بنا دیا گیا، جج ہمایوں دلاور کو فارغ کر دیا گیا اور جج ہمایوں دلاور کو یہاں سے ہٹا دیا گیا۔ تو اس پر تو بڑا تبصرہ ہوا کہ وہ عمران خان کے خلاف جو بھی فیصلہ دیتا ہے آخرکار اس کا یہ انجام ہوتا ہے، وہ اسی طرح کے حالات سے گزرتا ہے اور اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے۔ اور جس طریقے سے یہاں پر ججوں کو استعمال کیا گیا ہے، یہ خاص طور پر جج ہمایوں دلاور سے جو فیصلہ دلوایا گیا ہے، یہ پاکستان کی عدالتی تاریخ کا، پاکستان کی آئینی اور قانونی تاریخ کا ایک بدترین اور سیاہ ترین فیصلہ، جس کی کوئی حیثیت، اب تو اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس خود یہ مان چکا ہے کہ یہ اس طرح کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن پھر بھی اس نے کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کسی نہ کسی کی تو ہلہ شیری اس کو تھی، جس کی وجہ سے وہ یہ سارا کچھ کر رہا تھا اتنا جلدی میں۔ تو اب اس کو او ایس ڈی بنا دیا گیا۔ اس کے بعد اس کو ایک لیٹر سامنے آیا جج ہمایوں دلاور کا کہ بہت زیادہ مجھے تھریٹس مل رہی تھی، بہت زیادہ مجھے دھمکیاں مل رہی تھی، اور پاکستان کے اندر آیا، یہاں پر بڑے مسائل ہیں، یہاں پر فیملی، اور یہ فیصلہ دینے کے بعد یہ دوبارہ سے، اب آپ نے اس بات کو سمجھنا ہے، دوبارہ سے پاکستان کے اندر یہ عمران خان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے، عمران خان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے، ملائن کرنے کے لیے، کیمپین چلانے کے لیے پھر یہ پورا ایک ڈرامہ رچایا گیا کہ پہلے ایک فیصلہ دلوایا گیا جج ہمایوں دلاور سے، ایک ایسا فیصلہ جو کہ متنازع فیصلہ، اور پاکستان کیا دنیا کی پوری عدالتی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اس طرح کا فیصلہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا، یہ جو فیصلہ جج ہمایوں دلاور نے دیا۔ اور اس کے اوپر اب ڈرامہ، مجھے دھمکیاں مل رہی ہیں، مجھے تھریٹس مل رہی ہیں، اور اس نے پورا ایک لیٹر لکھ کے بھیجا ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہ یہ دیکھیے جی یہ میرے ساتھ صورتحال ہے تو مجھے ٹرانسفر کیا جائے۔ یہ پھر سے پروپیگنڈا کیمپین شروع کر دی عمران خان اور پی ٹی آئی کے خلاف۔ اب چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال وہ بھی انتظار کر رہے ہیں کب یہ فیصلہ آئے گا، کیونکہ وہاں پر بھی ایک 3 رکنی بینچ بنا ہوا ہے۔ خیر یہ منڈے کو فیصلہ آ جانا ہے اور منڈے کو یہ کٹا نکل جانا ہے۔ اب تھوڑے سے میں آپ کو بتا دوں، یہ پاکستان کے اندر جو مہنگائی اور بجلی کے بلوں کی جو سچویشن صورتحال بن گئی ہے، لوگوں کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے، تنخواہ نہیں ہے، پیٹرول کے پیسے نہیں ہیں، آنے جانے کے پیسے نہیں ہیں، کرائے کے پیسے نہیں ہیں، اور اوپر سے یہ جو بجلی کے بل اتنے زیادہ آنا شروع ہو گئے۔ ایک گھر، ایک کمرے کا گھر جس کا ہوتا ہے، اس کے گھر میں ایک پنکھا چل رہا ہے، صرف ایک پنکھا چل رہا ہے اور ایک بلب ہے۔ بلب بھی رات بھر چلنا ہے، تو پنکھا تو ویسے ہی سارا دن چلنا ہے، گرمی بہت ہے، یہ تو چاہتے ہیں خیر پنکھا بھی نہ چلے۔ اس کو بھی 20 ہزار بل آ رہا ہے، 20 ہزار، اور اگر آپ بل دیکھیں تو اس میں سینکڑوں قسم کے ٹیکس ہیں جو یہ یہاں پر لگاتے ہیں، تماشا بناتے ہیں کہ یہ پاکستانی ٹیکس نہیں دیتے۔ تو ان کو یہ دکھانا چاہیے کہ یہ کتنے ٹیکس دیتے ہیں، خود یہ اشرافیہ اور مافیا اور اوپر بیٹھی ہوئی حکمران اشرافیہ، اور عوام کتنا ٹیکس دے رہی ہے۔ اس کے اندر سینکڑوں قسم کے ٹیکس ہیں، بل آپ کا ہوتا ہے 5,000 15,000 کے ٹیکس ڈالے ہوئے ہیں، اور عوام کا جینا حرام کر دیا ہے۔ نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ نے کہا ہے کہ میں وہ بلا لیا، ایک بہت بڑا اجلاس بلا لیا، اس نے کوئی بڑا مہربانی کی ہے، اس نے بڑا کوئی احسان کیا ہے، لیکن ہونا کیا، پھر وہی اندر 2 نمبری کر کے کہ جی پچھلے 2 مہینے کے بل یا اس مہینے کا بل ڈیلے کریں اور 2 مہینے بعد ٹھوک کے تو ان کو پھر سے ڈال دیں۔ تو اس طرح کی 2 نمبریاں ہوتی ہیں، ریلیف کوئی نہیں ملتا، یا یہ کہہ دیں کہ وہ جو 100 یونٹ والا جس کو بل ہے نا اس کو 5 روپے تھوڑا سا چھوڑ دیں، تو 100 یونٹ والا بل تو کسی کا آج کل آتا ہی نہیں ہے، بھول ہی جائیں آپ۔ تو یہ تماشے بنائے ہوئے ہیں، نگران حکومت آ گئی ہے نام کی، کس قسم کی ہے کچھ پتہ نہیں چل رہا، نہ اس کا سیر نہ پیر ہے۔ پہلے کو پیٹرول کی قیمتیں پھر سے انہوں نے بڑھا دینی ہیں، تو عوام کا کوئی پرسان حال نہیں، عوام کو کوئی سننے والا نہیں۔
اور ہر جگہ کے اوپر بحران نظر آ رہا ہے، لیکن ان تمام چیزوں کا صرف ایک ہی حل ہے، اور وہ ہے انتخابات۔